بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے وقت قرآن پاک کی ایک صورت ضرور پڑھے۔ محترم عزیز و فجر کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت دعا کا وہ عظیم لمحہ ہے جس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ جب دنیا کے اکثر لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں، جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے، جب رات اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے اور صبح کی پہلی روشنی زمین پر اترنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ایسے بابرکت وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ سوچئے وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا جب رب خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہو اور انسان غفلت کی نیند میں ڈوبا رہے۔ فجر کی نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ یہ مومن کی کامیابی، رزق میں برکت، روحانی سکون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت جاگ کر وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہے۔ ان کے دلوں سے خوف ختم ہو جاتا ہے، گھروں میں سکون آ جاتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والے کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر بے شمار برکتیں اور روحانی اثرات رکھتی ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بزرگان دین نے بتایا کہ اگر انہیں مخصوص اوقات میں اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا ویسے بھی بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی انسان کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دن کا آغاز رحمت سے ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور کوئی ذہنی سکون سے محروم ہے۔ لوگ دنیا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، مگر جب اللہ کے دروازے پر سچے دل سے دستک دی جائے تو وہاں سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا جاتا۔ فجر کا وقت وہ سنہری موقع ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور اگر اس کے بعد قرآن پاک کی اس مبارک صورت کی تلاوت کرے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ فجر کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے نام کو خیر کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ زمین پر رہنے والا ایک کمزور انسان آسمانوں میں پہچانا جائے۔ یہ مقام، دولت، شہرت یہ دنیاوی طاقت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی اطاعت، نماز کی پابندی اور قرآن سے محبت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز قرآن سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کو خیر سے بھر دیتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ گھروں میں دنیا کی باتیں تو بہت ہوتی ہے مگر قرآن کی تلاوت کم سنائی دیتی ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیات نے انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیا ہے، لیکن یاد رکھے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی مشکلات آسان ہو اور آپ کے دل کو سکون ملے تو فجر کے وقت قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، مگر کامیاب وہی ہے جو آزمائش کے وقت اللہ کو یاد کرے۔ جب بندہ سجدے میں جا کر رو دیتا ہے، جب وہ قرآن کی آیات پڑھ کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاموش فریاد بھی سن لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر اللہ بہتر وقت پر بہتر فیصلے فرماتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہو بلکہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آسمانوں میں لیا جائے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرے، رزق میں برکت ہو، بیماریاں دور ہو، پریشانیاں ختم ہو
اور دل کو سکون ملے تو فجر کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اللہ سے اپنے دل کی ہر حاجت مانگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ دلوں کے راز جانتا ہے اور اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر کی نماز کی پابندی کرنے، قرآن پاک سے محبت کرنے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک ایسی صورت کا معجزاتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر اسے فجر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور عرش الہی پر ایک عجیب ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں مصروف ہوتی ہے اور فرشتے رزق کی تقسیم کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کی وہ صورت ہو جو براہ راست خالق کائنات کو مخاطب کرتی ہے تو پھر ساتویں آسمان سے وہ غیبی نگاہ آ جاتی ہے جس کا انتظار ہر بندے کو ہوتا ہے۔ اے میرے بندے، آج مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج تیری دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہو، حاجتیں ہو یا ایسی مرادیں جو بظاہر ناممکن لگتی ہو، یقین جانیے کہ اس ایک صورت کی برکت سے اللہ کریم آپ کی جھولی کو اپنی نعمتوں سے بھر دے گا۔ آپ نے بس اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور ایک ایک لفظ کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے تاکہ اس عمل کی اصل تاثیر آپ کی روح تک پہنچ سکے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یقین ہے۔ یاد رکھیے، وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر اس پختہ بھروسے کا نام ہے جو سمندروں کے سینے چاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا یقین کمزور ہے، آپ کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان بنجر زمین میں بیج ڈال دے اور پانی نہ دے۔ ظاہر ہے وہاں سے کبھی ہریالی نہیں نکلے گی۔ بغیر یقین کے وظیفہ کرنا ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم کو دیکھنا، جو دیکھنے میں سلامت لگتا ہے مگر اس میں حرکت اور زندگی کی تڑپ نہیں ہوتی۔ جب آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے اور وہ میری تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ جب اللہ کو کافی سمجھ لیتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی طاقت آپ کو محروم نہیں کر سکتی۔ فجر کا وقت وہ نورانی وقت ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ اس وقت کی تلاوت کے بارے میں ارشاد ہے کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ محترم عزیزو، سوچئے کہ جب زمین و آسمان کے فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہو اور آپ قرآن کی وہ صورت تلاوت کر رہے ہو جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے تو پھر قبولیت میں کیا کسر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، مگر مانگنے کا ایک سلیقہ اور ایک وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کا یہ عمل آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ چاہے آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا ہو، دشمنوں کا خوف ہو یا گھر میں بے سکونی ہو، یہ صورت ہر بیماری اور ہر مصیبت کا وہ روحانی علاج ہے جو صدیوں سے آزمایا ہو اور مستند ہے۔ اللہ خود پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں یا دنیاوی سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا اور یقین تھا۔ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور اس کے انوار سے اپنے راستے روشن کرتے۔ صحابہ میں ایسے کئی واقعات درج ہے جہاں صحابہ نے فجر کے وقت اللہ سے وہ کچھ مانگ لیا جو بظاہر ناممکن تھا اور اللہ نے جھولیاں بھر دی۔ محترم عزیزو، اللہ بدلتا نہیں ہے، بدلتے ہم ہیں اور ہمارا مانگنے کا انداز۔ اگر آج ہم اس تڑپ اور اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کریں تو آج بھی عرش سے وہی فیصلے ہوں گے جو ہماری تقدیر بدل دیں گے۔ یہ سورج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ جیسے ہی آپ اسے مکمل کریں گے آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون اور حالات میں تبدیلی محسوس ہونے لگے گی۔ آج کے اس فرفتن دور میں جہاں ہر شخص پریشان ہے وہاں قرآن ہی وہ مضبوط رسی ہے جسے تھام کر ہم ہر طوفان سے نکل سکتے ہیں۔ ہم اپنی حاجتوں کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، افسروں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن اس مالک حقیقی کو بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں سب کے دل ہے۔
فجر کی نماز کے بعد جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے، وہ وقت اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت کی گئی تسبیح اور قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت آپ کے نامہ اعمال میں وہ وزن پیدا کر دے گی کہ آپ کی 7 پشتیں بھی اس کے ثمر سے فیض یاب ہوں گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کا کوئی حصہ مس نہ ہو، کیونکہ اس عمل کے وہ باریک پہلو اور وہ روحانی راز ہیں جو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کی ضمانت ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو شاید آپ نے ابھی تک اس صورت کے دروازے پر دستک نہیں دی جو حاجت روائی کے لیے مخصوص ہے۔ فجر کے وقت جب نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ یہ اسی ندا کا جواب ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، تبھی ہماری ہر پکار میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ آسمان سے فرشتے ہماری کامیابی کی گواہی دیں گے۔ اب ہم اس صورت کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے مخصوص طریقے پر بات کریں گے تاکہ آپ کی ہر حاجت اللہ کریم اپنی بارگاہ میں پورا فرمائے۔ محترم عزیزو، فجر کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کی ہر شے اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتی ہے۔ دراصل یہ قدرت کا وہ سب سے بڑا دربار کھلا ہے جہاں شاہ گدا کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ پرندے صبح پھوٹنے سے پہلے کیوں چہچانا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ان کی تسبیح ہے جو فجر کے رزق کی تقسیم سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ قرآن کی وہ سورت جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس کی مثال اس چابی جیسی ہے جو عرش کے ان خزانوں کو کھول دیتی ہے جن پر عام حالات میں تالے پڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ فجر کی سنتوں اور فرض کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو کائنات کی خاموشی میں آپ کی آواز ایک ایسی گونج بن جاتی ہے جسے فرشتے اپنے پروں سے اٹھا کر 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان قریبی کے ساتھ عرش پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی حاجت کو دیکھو اور اس کے اسباب پیدا کرو۔ آج ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا مسئلہ اضطراب اور بے چینی کا ہے۔ ہم سب کچھ حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس روحانی تعلق کو کمزور کر دیا ہے جو فجر کی تنہائی میں قائم ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، فجر کے وقت قرآن کی اس سورت کو پڑھنا دراصل اللہ سے ایک ایسا عہد کرنا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسی مشکل ہے جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی، یا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو یقین جانیے کہ فجر کی یہ ایک سورت آپ کے لیے وہ قلعہ بن جائے گی جس میں کوئی شکست نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ اس وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ دنیا کے تمام وسائل ایک طرف اور اللہ کی ایک نظر و کرم ایک طرف، جب وہ راضی ہوتا ہے تو بگڑی ہوئی تقدیر منٹوں میں سنور جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق پلٹ کر دیکھے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں القرآن کی آغوش میں پناہ لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی بستی پر آزمائش آتی تھی تو وہاں کے صالحین فجر کے وقت اٹھ کر قرآن کی سورتوں کا ورد شروع کر دیتے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ آزمائش ٹل جاتی تھی۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے جو خود خالق نے اتارا ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اس عمل کو صرف ایک وظیفہ سمجھ کر نہیں کرنا بلکہ اسے اپنے رب سے گفتگو کا ذریعہ بنانا ہے۔ جب آپ سورت کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف آسمان کی طرف ایک روشنی کی لکیر بن کر جاتا ہے۔ قرآن کی وہ سورت جو عرش پر ہلچل مچاتی ہے، اس کا ایک ایک حرف آپ کی زندگی کی اندھیری راہوں میں چراغ جلا دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، چاہے وہ اولاد کی تمنا ہو یا گھر کی چھت کی خواہش، فجر کے اس نورانی وقت میں سب کچھ ممکن ہے۔ ہم اکثر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بڑا معجزہ ہوگا تو ہمارے حالات بدلیں گے، جبکہ اصل معجزہ تو ہمارے مصلی پر ہی چھپا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت وہ سنہری موقع ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ جب آپ
فجر کے وقت اپنے رب کی طرف پہلا قدم بڑھائیں گے اور اس صورت کی تلاوت کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کو کس طرح اپنے حصار میں لے لے گی۔ محترم عزیز، و دنیا کی محبت عارضی ہے، لوگوں کے سہارے کچے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا وہ مضبوط ستون ہے جسے کبھی زوال نہیں ہوتا۔ اس صورت کے فضائل اتنے وسیع ہے کہ اگر سمندر کی سیاہی بنائی جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے، لیکن اس کے معجزات ختم نہیں ہوں گے۔ عمل کے ان پوشیدہ پہلو کو سمجھیے جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں لیکن درمیان میں ہمت ہار جاتے ہیں یا ان کا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ یاد رکھیے، فجر کا یہ وقت شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ چاہے گا آپ کو نیند آ جائے یا آپ کا دل نہ لگے، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ جب آپ اس صورت کو مکمل کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر گیا ہے اور آپ کے ارد گرد ایک نورانی حالہ بن گیا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب غیب سے رزق کے فرشتے آپ کے گھر کا پتہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور خاص طور پر وہ محنت جو فجر کی ٹھنڈی ہواؤں میں اپنے رب کو منانے کے لیے کی جائے۔ اسی ترتیب سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کا راستہ مصلی سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ کے لاکھوں حاجتیں ہو یا کروڑوں کے قرضے ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ فجر کے وقت جب آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو کائنات کے ہر شے آپ کی تائید میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ پودے، درخت اور فرشتے سب آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کی دنیا سنورے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائیں گی۔ قرآن کا ایک ایک حرف قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا۔ اب ہم اس صورت کا نام اور اس کے پڑھنے کے مخصوص تعداد اور طریقے پر روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کا کوئی بھی قدم غلط نہ ہو اور آپ کی دعا براہ راست ساتویں آسمان تک پہنچ کر قبولیت کا سہارا بنے۔ قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں بلکہ یہ خالق کائنات کا وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جس کا ایک حرف مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پہاڑوں پر نازل فرمایا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ فجر کے اس پرنور وقت میں جب آسمانی دنیا سے ندا آتی ہے تو فرشتے قرآن کی تلاوت کرنے والے کے گرد نور کا ایک ایسا حالہ بنا لیتے ہیں جس میں دنیا کا کوئی جادو اور کوئی نظر بد داخل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے ہر ایک صورت اپنے اندر اسرار و رموز کا ایک سمندر چھپائے ہوئے ہے۔ کہیں رزق کی فراوانی کی چابی ہے تو کہیں بیماریوں سے شفا کا نسخہ اور کہیں دشمنوں کے شر سے بچاؤ کی ڈھال۔ جب آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو گویا آپ نے اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دے دی، اور وہ قریب رب اپنے کلام کی حرمت کی خاطر آپ کے نصیب کے بند تالے منٹوں میں کھول دیتا ہے۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، عاملوں اور نجومیوں کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن اس شفا کو بھول جاتے ہیں جس کا اعلان خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ محترم عزیز و فجر کے وقت جب آپ کی زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو کائنات کی ہر شے ساکت ہو کر آپ کی تلاوت سننے لگتی ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف نیکیوں کا ضامن ہے، لیکن فجر کے وقت اس کی تاثیر نیکیوں سے بڑھ کر آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں پر کن فرمانے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ جس صورت کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں اس کے بارے میں بزرگان دین کا مشاہدہ ہے کہ اس نے اجڑے ہوئے گھروں کو پھر سے بسا دیا اور فاقہ زدہ لوگوں کو غنی کر دیا۔ اس صورت کا ایک ایک لفظ عرش پر اس لیے ہلچل مچاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا وہ اعتراف ہے جو کسی اور کلام میں نہیں ملتا۔ دنیاوی پریشانیاں چاہے وہ معاشی ہو یا سماجی، دراصل ہماری روح کی پکار ہوتی ہے کہ اسے اس کا اصل مرکز نہیں مل رہا۔ جب آپ فجر کی ٹھنڈی ہواؤں میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ کی روح کو وہ غذا ملتی ہے جس سے آپ کے اندر مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ محترم عزیز و قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اس کی تلاوت سے بڑے بڑے دل پگھل گئے اور
بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ اگر قرآن پتھروں میں راستہ بنا سکتا ہے تو کیا آپ کی زندگی کی چھوٹی سی مشکل حل نہیں کر سکتا؟ فجر کا وقت دعا کی قبولیت کا وہ طاقتور گھر ہے جہاں سے نکلنے والی ہر دعا براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ آپ جو بھی حاجت اپنے دل میں رکھے اسے یقین کے ساتھ آگے بڑھے کہ آج قرآن کی اس صورت کی برکت سے آپ کا نام ساتویں آسمان سے پکارا جائے گا اور آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی۔ ہمیں اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس فجر کی برکت سے روشناس کرانا چاہیے، کیونکہ جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور شیاطین اس گھر سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، قرآن کے فضائل بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ اس کلام کی صفت ہی یہ ہے کہ یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے عجائب ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے کیے ہوں گے، بہت سے در کھٹکھٹائے ہوں گے، لیکن آج فجر کے اس وقت قرآن کے اس صورت کے ساتھ جو تعلق آپ جوڑنے جا رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ثابت ہوگا۔ یہ صورت آپ کی ہر اس دعا کے لیے سفارشی بن جائے گی جو برسوں سے معلق تھی اور قبول نہیں ہو رہی تھی۔ جب اللہ کا کلام کسی دعا کی سفارش کرتا ہے تو کائنات کا کوئی قانون اسے روک نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر لینا ہے، کیونکہ اب ہم اس عمل کی اس گہرائی میں اتر رہے ہیں جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف احساس باقی رہتا ہے۔ قرآن کی وہ صورت جو ہم آخر میں بتائیں گے، اس کی تلاوت کا طریقہ اور وقت اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ پریشان رہے۔ یہ پریشانیاں تو صرف ہمیں اس قرآن کی طرف واپس لانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ فجر کی روشنی سے پہلے جب آپ اس صورت کا ورد کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آسمان سے انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور آپ کی روح بالادگی محسوس کر رہی ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب آپ کی تقدیر کے بندر کھلنے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی غیبی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس تسلسل کے ساتھ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا اصل مقصد ہی انسان کو اس کے رب سے جوڑنا ہے۔ فجر کے وقت کی گئی یہ تلاوت آپ اور اللہ کے درمیان وہ پل بن جائے گی جس پر چل کر آپ اپنی ہر مراد تک پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ معاشی تنگی ہو یا کسی خاص مقصد میں کامیابی۔ قرآن کی یہ صورت ہر تالے کی چابی ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اس عمل کو پورے خلوص سے کرنا ہے کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں اس عمل کی مکمل تفصیل، صورت کا نام اور اس کے پڑھنے کے مخصوص تعداد پر بات کریں گے تاکہ آج ہی سے آپ کی زندگی میں وہ معجزات شروع ہو جائے جن کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا۔ اور یاد رکھیے، جب ساتویں آسمان سے ندا آتی ہے تو زمین پر کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی اور بندے کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ فجر کا وقت وہ انوکھا وقت ہے جب کائنات کا نظام بدل رہا ہوتا ہے اور آسمانی سرحدوں پر پہرے سخت کر دیے جاتے ہیں۔ مستند روایات کے مطابق فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کا یہ وقت وہ نورانی وقت ہے جس میں فرشتوں کی بڑی تعداد زمین پر اترتی ہے۔ فرشتے گروہ در گروہ آتے ہیں اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں، برکتوں اور رزق کے پروانے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جب پوری دنیا غفلت کی نیند سوئی ہوتی ہے اس وقت آسمانی دنیا سے فرشتے آپ کے گھر کی چھت پر دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ مصلی پر بیٹھ کر قرآن کریم کی صورت کی تلاوت کر رہے ہو تو فرشتے آپ کے گرد پرو کا ایک ایسا حصار بنا لیتے ہیں کہ شیطان کی کوئی بھی چال آپ کے رزق یا آپ کی خوشیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو، میرا یہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر صرف میرے کلام سے لو لگائے بیٹھا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف نفسا نفسی ہے، فجر کے وقت یہ تنہائی آپ کے لیے اللہ سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، فرشتوں کا یہ پہرا اور ان کی یہ گواہی آپ کی زندگی کی تمام بندشوں کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ کی دعا پر آمین کہتی ہے اور فرشتوں کی
آمین کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کے ذرے ذرے میں ایک نئی روح پھونک دی جاتی ہے۔ فجر کی ہواؤں میں وہ تاثیر ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں یا آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی تو فجر کے اس وقت قرآن کی اس صورت کا سہارا لے کر دیکھیے۔ یہ صورت آپ کی پکار کو وہ پر عطا کرے گی کہ وہ سیدھی عرش تک پہنچے گی اور وہاں سے وہ فیصلہ ہو کر لوٹے گا جس کا آپ نے برسوں سے انتظار کیا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے۔ فجر کے وقت جب فرشتے رزق تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو ان گھروں کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہو۔ جس گھر میں فجر کے وقت تلاوت ہوتی ہے وہاں برکت کا ایسا چشمہ ابلتا ہے کہ پوری نسل اس سے فیضیاب ہوتی ہے۔ محترم عزیز و قرآن کی جس صورت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے الفاظ میں وہ اثر ہے کہ یہ فرشتوں کو آپ کے پاس بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہ روحانی تجربہ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو رائی کے دانے کے برابر کر دیتا ہے۔ دعا مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور پھر اپنی حاجت پیش کرے۔ فجر کے وقت قرآن کی یہ صورت دراصل اللہ کی وہ عظیم تعریف ہے جو عرش پر ہلچل مچاتی ہے۔ جب آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں تو ساتویں آسمان پر فرشتوں کے درمیان آپ کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، کیا یہ اعجاز کم ہے کہ پوری کائنات کا خالق فرشتوں کی محفل میں آپ کا نام لے کر کہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، آج اس کی جو بھی حاجت ہے اسے پورا کر دو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لاکھوں حاجتیں ہو یا کروڑوں کے قرضے ہو، جب عرش سے حکم ہو جاتا ہے تو غیب سے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر نور سحر میں جب بندہ اپنے دل کی تمام آہیں اور سسکیاں اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تائید میں جھک جاتا ہے۔ زندگی کی ہر تاریکی چھٹ جاتی ہے اور ایمان کی ایسی شمع روشن ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی، کیونکہ یہ خالق ارض و سما کا خاص انعام ہے جو صرف سچے طلبگاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں صرف اس فجر کے مبارک گھڑی کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے اور پھر دیکھیے کہ کیسے زندگی کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اب ہم اس عمل کے عملی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی وہ صورت جو اس میں ہم بتائیں گے اس کی تاثیر کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ بزرگان دین نے اسے حاجت روائی کی چابی قرار دیا ہے۔ فجر کے وقت جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے اس سے پہلے ہی اللہ کی رحمت کا سورج آپ کے مقدر میں طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیں محترم عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین سے دعا لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ آپ کی دعا بھی ان فرشتوں کے ساتھ اوپر جاتی ہے تاکہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہو تو آپ کا نام سر فہرست ہو۔ یہ وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جو جان لیتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے۔ اس تسلسل کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کا اصل راستہ صبح کی بیداری میں چھپا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کے سائے میں بیٹھنا دراصل اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کے گھروں سے بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوگی بلکہ آپ کے حالات میں وہ وقار پیدا ہوگا کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ قرآن کی یہ صورت ہر تالے کی وہ چابی ہے جو بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے، جب ساتویں آسمان سے ندا آتی ہے تو پھر زمین کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ محترم عزیزو، وقت کی اس پر نور گھڑی میں اب ہم اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا۔ وہ عظیم صورت جس کے پڑھنے سے عرش الہی پر ہلچل مچ جاتی ہے اور ساتویں آسمان سے ندا آتی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ قرآن کریم کی پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے خزانے کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں جس کی چابی خود اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اس صورت کے فضائل کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
میں نے نماز سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عرش سے جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ذرا سوچئے، جب آپ 41 بار یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 41 بار آپ سے ہم کلام ہوگا اور آپ کا نام لے کر فرشتوں کے سامنے آپ کا تذکرہ فرمائے۔ محترم عزیز، سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ فجر کے وقت پڑھنے کی تاثیر اتنی تیز ہے کہ اسے اکسیر الاعظم کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے دنیا و آخرت کے تمام فائدے سمو دیے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس لمحے عرش سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، ابھی جو یہ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جب آپ کی کروڑوں کی حاجت، برسوں کے قرض اور لا علاج بیماریاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اسے لوگوں کی محتاجی سے نکال کر اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس عمل کی شروعات آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنی ہے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آپ کے عمل کو فرشتوں کی پرواز عطا کرتا ہے۔ جب درود کے سائے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سیدھی اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ان تمام گناہوں اور پردوں کو ہٹا دیتا ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں۔ سچی توبہ کے ساتھ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ ایک مکمل اور مجرب عمل ہے جو آپ کی زندگی میں معجزات برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے اس کلام میں وہ طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، تو آپ کی چھوٹی سی پریشانی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ اب وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، نہایت عاجزی رکھتے اور رو کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلائے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم نے تیری حمد بیان کی ہے، تیری بڑائی بیان کی ہے، اب ہماری جھولیوں کو اپنے رحمت سے بھر دے۔ اے باری تعالیٰ، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں غیب سے خلاصی عطا کر، اور جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں انہیں سورۃ الفاتحہ کے صدقے مکمل شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، فجر کی اس مبارک گھڑی اور فرشتوں کی گواہی کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما اور ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کر۔ محترم عزیزو، جب آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ آپ کا نام 7ویں آسمان سے پکارا جا رہا ہے تو یقین جانیے کہ آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل چکی ہوگی۔ اللہ کریم بڑا ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس وظیفے کے فوائد دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی۔ دنیا میں آپ کو عزت، سکون اور معاشی استحکام ملے گا اور آخرت میں یہ صورت آپ کے لیے نور بن کر آئے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا عمل کبھی خطا نہیں جاتا اور اللہ اسے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کی پریشانی دور ہو اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی خوبصورت نام اپنی حاجت کی نیت سے تحریر فرمائے۔ اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ فجر کی عبادت اور سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، آمین۔